الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے زمین آسمان کی بادشاہی، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے۔ اچھا حارث صاحب، ان اللہ، یہ اللہ پر یہ اس میں جلالت، اس پر زبر کیوں آئی ہے؟ حضرت انا کی وجہ سے آئی ہے۔ انا کی وجہ سے کیا وجہ ہے اس کی انا کی؟ انا مشبہ بالفعل ہے نا۔ ہاں، اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں۔ وما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، ایھا الناس، اے لوگو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ای، اچھا آگے کیا پڑھیں گے؟ کون نوشین بن آگے کیا پڑھیں گے؟ ای کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ای غیرہ، غیرہ، غیرہی، نوشین بن حضرت یہ دکا لگا سکتی ہوں۔ تکا نہیں لگانا جی۔ جی 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 اب بتائے گا جی، کامران صاحب بتائیں گے جی۔ کامران آئی کے بعد یہ ابھی نہیں آئے میرے خیال۔ ذوالفقار صاحب، ای غیر ہی ہوگا، غیر ہی ہے، غیر ہی ہوگا۔ غیر ہی، من دون اللہ، ای 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 حرف تفسیر ہے نا، ای تو اللہ کے ای ای، غیر ہی، جی جی کون بتا رہا ہے؟ غیر ہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ای غیر ہی ہوگا۔ غیر ہی استاد میں بتا رہا تھا، غیر ہی شاید ہے۔ جی رضوان صاحب بتائیں گے جی، رضوان صاحب۔ جی حضرت یہ وہی جو ذوالفقار بھائی نے بتایا کہ من دون اللہ میں وہ حرف جار ہے، تو اس لیے ای جو تفسیر میں آئے گا وہ وہی آئے گا جو اس سے پہلے آیا ہوا ہے۔ جی شاباش، مفسر تفسیر، تفسیر اللہ کی تصریح کہ اللہ یعنی کون؟ ای غیر، اللہ کے علاوہ، من دون اللہ کے علاوہ، من ولی، ٹھیک ہے، کوئی ولی نہیں، یحفظکم من ہو کہ وہ تمہاری حفاظت فرمائے، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، یمنع من انکم دررہ، ٹھیک ہے، کہ وہ تمہیں اپنے نقصان سے بچا سکے اللہ کے علاوہ، کوئی ایسا نہیں ہے۔ لقد، بے شک، تاب اللہ، ٹھیک ہے، اللہ نے توبہ قبول کیا، ای ادام توبہ تو کہ توبہ پر آپ کو ثابت قدم رکھا یا فضل دیا، علی النبی، نبی علیہ السلام پر، والمہاجرین، اور مہاجرین کی توبہ اللہ نے قبول فرمایا، والانصار، اور انصار، اللہ وہ جو اتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی، اتبعوہ یعنی نبی علیہ السلام، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے نبی علیہ السلام کی طرف، فی ساعت الاسرت، مشکل حالات میں، ٹھیک ہے، دشواری کی حالات، اسرہ مشکل، ای وقت ہاں وہی آئے گا نا، ٹھیک ہے، تفسیر، وہی حالہم فی غزوۃ تبوک، یہ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے کہ سختی تھی، کان الرجلان یقتسمان تمرتن، ٹھیک ہے جی، دو آدمی ایک کھجور کو کھاتے تھے، یہ حالت تھی، والعشرۃ یعتکبون البعیر الواحد، اور 10 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ جی رضوان صاحب، 10 آدمی ایک اونٹ پر کیسے سوار ہو سکتے ہیں؟ جی جی رضوان صاحب، جی 10 آدمی ایک اونٹ پر کیسے سوار ہو سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہو سکتا ہے حضرت کی جو جھولیاں بنائی ہو دائیں بائیں، ہاں، اور یا کچھ ایسا کچھ سیٹنگ بنایا ہوا، وہ فاؤنڈیشن لگا لیا اوپر، ٹھیک، تو آگے باری پیچھے کر کے باری بیٹھ باری گئے ہیں۔ باری امیر محمد، باری بھی لگ سکتی ہے، 5 یا باری 4 باری بیٹھیں گے، امیر پہ۔ محمد، ہاں باری باری بھی ہو میں سکتا ہے۔ ہاں میں جس سے باری باری گزارش، میں جس کا نام لوں وہ بولے جی، ٹھیک ہے جی، تو تاکہ باری باری آپ بھی باری باری بولیں۔ جی امیر محمد، ویسے رضوان صاحب کا آئیڈیا زبردست ہے۔ جی استاد محترم، باری باری میرے منہ سے اب وہ ہاں اونٹ باری، ہمارے یہاں انڈیا میں ٹرینوں میں بھی ایسے لوگ جو ہے اپنا سفر کرتے ہیں جنرل میں۔ ہاں، باری باری کیا مانا ہے؟ جی جی میں سمجھ گیا تھا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ باری باری، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، واشتد الحر، ٹھیک ہے، بہت زیادہ گرمی تھی، حتیٰ شارب الفرس، یہاں تک وہ جو پانی ہوتا ہے نا کھیتوں میں، اور مطلب اس میں گھاس گھوس بھی نظر آ رہی ہے، ہریالی بھی ہوتی ہے، وہ بھی پی لیتے تھے، پیاس بہت زیادہ تھی۔ من بعد اس کے ماکاد یزیگو، قریب تھا، یزیگو بتائی، تزیگو بھی ہو سکتا ہے، یزیگو کی جگہ کیا ہوگا؟ تزیگو، یا بھی تمیل، یعنی یہاں تک کہ مائل ہو گئے، قلوب فریق من، ان میں سے ایک گروہ کے دل مائل ہو گئے، ان اتباعی، نبی علیہ السلام کی اتباع سے، الی التخلف، پیچھے جانے پر مائل ہو گئے کہ ہم اتنی تنگی ہے، لما فیہ من الشدت، جو اس میں شدت تھی، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے
انہیں کیا کیا ثابت قدم رکھا بالثبات اللہ نے آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کو ثابت قدم رکھا انہو بے شک وہ بہم ان کے ساتھ اللہ ان کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے لطف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے وہ تاب اور توبہ قبول کی اللہ کریم نے علی الثلاث 3 آدمیوں کی اللہ دن وہ لوگ جو خلفو پیچھے رہ گئے تھے وہ 3 آدمی کون تھے ہاں جی مطلب ہاں جی اب 3 آدمی تھے جن کی اللہ نے پھر توبہ قبول کی تو یہ 3 کا ذکر کیوں آیا کہ وجہ کیا اس کی بنی کعب بن مالک تھے اور 2 صحابی اور تھے ہلال بن مرہ وہ تھے جہاد جی بلال بن مرہ کعب بن مالک اور 1 صحابی اور تھے زرارہ تھے غالباً 80 تھے استاد محترم ہاں ٹوٹل 80 تھے لیکن باقی منافقین تھے اور 3 یہ مومنین تھے جی اور جی جہاد میں رہ گئے تھے اونٹ سواری تیار کرتے ہاں کرتے یہ بہت ہو پکے گئے مومن رہ گئے تھے تو انہوں نے عذر کوئی نہیں پیش کیا انہوں نے کہا جی ہم سے خطا ہو گئی ہے باقی جو لوگ سچ تھے بول وہ دیے جی انہوں نے جو منافق تھے انہوں نے عذر پیش کر کے جان بچا لی انہوں نے کہا جی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہم سے خطا ہوئی ہم نے جو ہے نا ہم نہیں جا سکے بس غلطی ہو گئی ہم سے تو اللہ نے اللہ کے نبی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم سے غلطی ہو گئی ہے نا یہ غلطی اللہ ہی تمہاری معاف کرے گا ہم نہیں معاف کریں گے تو پھر ان سے بائیکاٹ کیا گیا استاد محترم جی جی آپ نے کہا تھا غزوہ تبوک کے بارے میں غزوہ تبوک کی 415 سے 418 بخاری میں یہ 3 روایتیں ہیں 15 4 حدیثیں جی 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 یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے نا استاد محترم جی 415 سے 418 ٹھیک ہے حضرت ان کے نام کیا تھے 4 حدیثیں ہیں بخاری میں ہاں ایک کا نام تھا ہلال جی کیا بتایا آپ نے اپنا عقبہ بن مالک نہیں کعب بن مالک کعب بن مالک تھا ان کا ایک کا نام تھا ایک بلال بن اور ایک ہلال بن مرہ ایک ہلال بن مرہ تھے بلال بن مرہ مرہ اور ایک تیسری اور مرارہ بن ربی تھے تیسرے مرارہ بن ربی ٹھیک یہ پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے کوئی عذر نہیں بتایا انہوں نے کہا جی نہیں ہم سے وہ ایک تو مالک تھے نا جو وہ ان کے پاس گھوڑا بڑا تگڑا تھا انہوں نے کہا جی میں ابھی جا کے نا میں پہنچوں گا شام کو جا کے نکلوں گا اگلے دن پہنچ جاؤں گا پھر اگلے دن ارادہ کہ پھر جاؤں گا کرتے کرتے سست ہو گئے سستی میں تو چھا گئی اچھا ٹھیک ہے جی صحیح یہ تو اسی طرح 418 دوسروں نمبر نے بھی حدیث کعب بن مالک والی ہے استاد محترم 418 نمبر جی بخاری ہاں جی تو یہ 3 صحابی جو تھے نا پکے سچے مسلمان وہ پیچھے رہ گئے تو ٹھیک اس کے علاوہ منافق بھی پیچھے کیونکہ وہ ابھی آیا نا قرآن پاک میں بہت سختی تھی گرمی بہت سخت تھی ہاں سواریاں تھوڑی تھی ایک سواری پر 10 باریاں نہیں تھی تو انہوں نے منافقوں نے تو بہانے بنا لیے نا یا تعذیرون علیکم اذا رجعت میرے پڑھے نا یہ ہم نے جو شروع کیا 11واں سپارہ بہانے بناتے تھے آپ کے پاس انہوں نے پھر کوئی بہانہ نہیں بنایا ان تینوں نے انہوں نے کہا جی ہم سے خطا ہو گئی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اللہ ہی تمہاری خطا معاف کرے گا پھر ان سے بائیکاٹ کیا گیا ٹھیک ہے جی کتنے دن بائیکاٹ رہا امیر محمد 50 دن رہا استاد محترم 50 50ویں دن برات ہوئی استاد محترم جی معذرت 4418 ہے 4418 418 میں بھی کہہ رہا ہوں کہ 418 کیسے ہو سکتی ہے نہیں ٹھیک ہے 4418 ہے معذرت جی مخدوم عادل یہ ہم کیا بات کر رہے ہیں کچھ آپ بتائیں گے آپ کو سمجھ آ رہی ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہو رہی ہے ہمارے درمیان استاد محترم یہ بات ہو رہی ہے کہ غزوہ تبوک میں جو لوگ رہ گئے تھے 70 یا 80 کے قریب ان میں 3 تو مومنین تھے باقی منافقین تھے جنہوں نے جو جانا ہی نہیں چاہتے تھے جہاد میں یہ 3 جی ذوالفقار صاحب یہ کس ہجری میں ہوا یہ غزوہ سر یہ 9 ہجری میں ہوا تھا 9 ہجری میں 9 ہجری میں کنفرم ہے کنفرم ہے سر اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو اس میں کیونکہ بڑا امتحان تھا تو بہانہ بنا کے نا وہ منافق انہوں نے تینوں نے بہانہ نہیں بنایا ان سے بائیکاٹ کیا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ان سے بات نہ کرے ٹھیک ہے جی تو یہاں کے تک کہ بیویاں بھی ان سے بات نہیں کرتی تھی پڑوسی کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے آپ علیہ السلام ان کی طرف جو ہے نا وہ توجہ نہیں فرماتے تھے، تو بہت ان کے لیے مشکل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو مطلب وہ اب جو آگے قرآن بتا رہا ہے اس کو دیکھیں تو کتنی ان کے لیے مشکلات آ گئی ہیں. کیا تھی مشکلات یہ ذرا دیکھ لیں. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی. بما رحبت، وسعت ہونے کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو گئی. نہ دوست مل بات کر رہا ہے، نہ ان سے گھر والوں کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی. زمین پر تنگ، ای مار روح بہا ای سعتہا، کہ زمین کی وسعت ہونے کے باوجود فلا یجدن مکان، کوئی ایسا مکان نہیں پاتے تھے یطمئنون الیہ، کہ انہیں اطمینان قلب ملے کہ یہاں ہم جائیں گے کسی دوست کے پاس بات کریں گے، ہمیں چلو کچھ ہمارے ساتھ ٹائم گزارے گا نہیں. وضاقت علیہم انفسہم، ان کی جانیں تنگ ہو گئیں انہی پر. قلوبہم، ٹھیک ہے، ان کے دل، للغم والوحشت، غم کی وجہ سے، وحشت اکیلے پن کی وجہ سے، بے تاخیر توبتہم، کیونکہ توبہ کو اتنے دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے، بائیکاٹ خطرناک رہا. فلا یسمع سرور ولا انس، نہ انہیں کوئی سرور مل رہا تھا، نہ کوئی انہیں انسیت حاصل ہو رہی تھی اتنی پریشانی کی وجہ سے. مائک کسی کا کھلا ہوا ہے؟ مائک کس کا کھلا؟ یہ میرا کھلا، میں بند کرتا ہوں. جی. تو جب وہ بتا رہے نا یا کیا نام ہے ہمارے امیر محمد، وہ 4418 ان احادیث کو جی دیکھیں جی گے نا. استاد محترم 4418 کعب بن مالک والی یہ بڑی طویل حدیث بیویوں ہے. نے بولنا بند کر دیا. بخاری میں دیکھ لیجیے گا، بڑی طویل حدیث ہے ان کی، ان میں پورا اس کا نا واقعہ لکھا ہوا ہے. تو بہت بہت مشکل تھا ان کے لیے. وزنو ایکن، انہیں یقین ہو گیا کہ ان یہ مخفف ہے کہ اللہ ملجا من اللہ الا علیہ، کہ ان کا کوئی سہارا نہیں اللہ کے علاوہ بس. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. حضور نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے صحابی سے فرمایا جاؤ اعلان کرو بھائی. جب وہ گئے جناب علیہ، وہ چھلانگیں لگاتے ہوئے آئے، اور اتنی مشکل تھی یہ دن ان کے لیے. تو وفقہم للتوبۃ، اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی. لیتوبوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے. ان اللہ، بے شک اللہ ہوا التواب الرحیم، توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں آپ دیکھ لیں، اور یہاں آپ دیکھ لیں تبیان القرآن 118 آیت نمبر. پلے اسٹور سے آپ تبیان القرآن کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں، ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد اس میں آپ کھولیں گے تبیان القرآن، ٹھیک ہے جی. جیسے ہی آپ تبیان قرآن کھولیں گے، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، میرے پاس ہے نا. اس کو کھولیں گے تو آیتیں آ جائیں گی، صورتیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے جی. تو آپ نے سورہ توبہ کو کھولنا ہے. یہ ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ کسی بھی آیت کی تفسیر دیکھنی ہو تو اس طرح آپ کر لیں. مثلا ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 دیکھنی ہے. سورہ توبہ، ٹھیک ہے جی، کھول لی. اوپر ایک تیر کا نشان اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا، اسے مطلب آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. وہاں آپ ٹچ کریں گے تو دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ایک ہوگا گو ٹو آیا، ایک ہوگا گو ٹو رکو، کہ آپ رکو کی طرف جانا چاہتے ہیں، کوئی 12واں رکو، 13واں رکو، 15واں رکو، وہاں سے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. یا آپ آیت، ہم نے آیت کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. 118 جب یہاں لکھیں گے آپ 118 اور اوکے کریں گے، گو کریں گے، تو وہ آپ کے سامنے وہ آیت آ جائے گی. نیچے پوری اس کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے جی، اور پوری اس کی تفصیل ہے. تو آپ کو یہ موقع ملے سبق کے بعد اس کو ضرور دیکھیے گا. تقریباً کوئی 7 سے 8 منٹ آپ کو لگیں گے اس پورا پڑھنے میں، اور انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے. اور اس کے وہ جو لکھا ہے وہ سارا بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، تمام احادیث کو جمع کر کے نا جو ہے وہ لکھا ہے. تو حضرت یہ میں آپ نے دیکھ اس لینا. کو جی جی اس جی پلے رضوان اسٹور صاحب. میں یہ حضرت میں پلے اسٹور سے جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا. اور یہاں پر نام ہے یہ حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربی، جی جی جن کی توبہ قبول ہوئی. آواز آ رہی ہے حضرت جی میری؟ جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے. جی وہ حضرت مجھے لنک ہوگا تو بھیج دیجیے گا، کیونکہ ہم ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں ملی نہیں تھی یہ پلے اسٹور میں. اچھا میں آپ اچھا یہ میں ابھی جو جہاں لنک میں نے سینڈ کیا ہے نا ابھی آپ کے واٹس ایپ پہ، دونوں میں آپ کو کر دیتا ہوں. یہ آپ ہند والے میں بھی میں نے کر دیا، ٹھیک ہے، اور باقی جی جی مین دونوں میں کر ہند دیا. والے میں ٹھیک ہے جی، دیکھیں آپ کر لیں، جی جی شکریہ. ٹھیک ہے جی.
تو یہ بہت اہم ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو آپ ضرور کر لیں، ٹھیک ہے؟ کسی آیت سے متعلق آپ معلومات لینا چاہیں یا کوئی آیت سمجھنا چاہیں، کسی نے اعتراض کیا کہ بھائی اس کا جواب کیا ہوگا قرآن کی اس آیت میں، وہ آپ جی حارث صاحب۔ اچھا حضرت، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس کا غزوے کا رزلٹ یہ نکلا تھا نا کہ رومی جو تھے وہ بغیر جنگ کے بھاگ گئے تھے، اور ان کے جو علاقے قبضے میں تھے وہ بھی مسلمانوں کے پاس آ گئے تھے، جی جی کچھ علاقے جی، اس دن آپ بارڈر کو پہ۔ ہوم ورک دیا تھا، آپ کو شاید آپ کو یاد بھی ہوگا۔ جی حضرت، میں نے تحقیق کی تھی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، چلے بہت اچھا۔ تو یہ چیز آپ نے ضرور دیکھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ جب وہ موقع ملے، اور غزوہ تبوک کا یہ غزوہ ضرور پڑھ لیجئے گا، تو اس سے آسانی ہو جائے گی کہ ہماری زندگی کتنی آسان ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کتنی کٹھن تھی، اور انہوں نے اس کے باوجود کس طرح گزارا کیا اور نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات المصابیح حدیث الفصل الثانی، دوسری فصل ہے۔ ان عبداللہ بن مسعود قال کنا نسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی؟ کس میں؟ نماز میں۔ وہ فی الصلاۃ، اس حال میں کہ آپ علیہ السلام نماز میں، تو قبل ان ناتی، اس سے پہلے کہ ہم ارض حبشہ آتے، یعنی حبشہ ہجرت سے پہلے ہم نبی علیہ السلام کو نماز میں سلام کرتے، فردوا علینا، آپ علیہ السلام نماز میں جواب دے دیتے، وعلیکم السلام کہہ دیتے۔ فلما رجعنا من ارض الحبشہ، جب ہم حبشہ سے واپس آئے، اتیتہ، تو میں آیا آپ علیہ السلام کے ساتھ، فوجدتہ، میں نے آپ علیہ السلام کو پایا، یصلی، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فسلمت علیہ، تو میں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا، فلم یرد علی، آپ علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، حتی اذا قضى صلاتہ، جب آپ علیہ السلام نے نماز مکمل کی، قال، فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ، یحدث من امری ما یشاء، جو بھی چاہے، یحدث حادثہ، جو بھی نیا کام کرنا چاہے جو اللہ کی مرضی ہے، وَإِنَّ مِمَّا، بس اس میں ہے کہ احدث اللہ تتکلم فی الصلاۃ، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نماز میں اپنے کلام نہیں کرنا، فرد علیہ السلام، پھر آپ علیہ السلام نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ تو اس لیے اہل سنت کہتے ہیں کہ نمازی کو آپ نے سلام نہیں کہنا، اور نمازی سلام کا جواب بھی نہیں دے گا۔ وقال انما الصلاۃ للقراءۃ، اور یہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز قرات کا نام ہے، قرات قرآن کا، اللہ کے ذکر کا، فاذا كنت فیھا، جب تو نماز میں، فلیکن لک شانک، یہ اسی طرح رہے، قرات میں، ذکر میں، یہ شان ہونی چاہیے نماز کی۔ وعن ابن عمر قال قلت لبلال، میں نے بلال سے کہا، کیف کان النبی یرد علیہ، آپ علیہ السلام کیسے جواب دیتے تھے، حین کانوا یسلمون علیہ وفی الصلاۃ، جب نبی علیہ السلام کو کوئی سلام کرتے تھے نماز میں، قال بلال نے کہا، کان یشیر بیدی، آپ علیہ السلام ہاتھ کے اشارے سے جواب دے دیتے تھے، ٹھیک ہے جی، کوئی اگر کرتا تو۔ وان، اب یہاں دو معاملے ہو گئے، اوپر والی حدیث سے ہم رزلٹ نکالتے ہیں کہ بھائی کرنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اور دو نیچے والی حدیث سے اہل حدیث رزلٹ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضور کوئی کرتا تھا تو آپ ہاتھ کے اشارے سے جواب دے دیتے تھے۔ تو ہم نے کہا اوپر ہمیں زیادہ وہ اتھینٹک روایت ہمیں محسوس ہو رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ ہوتا یہ کہ ان کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے، ہمارے پاس بھی دلیل ہوتی ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اتھینٹک اور کسی محدث نے کون سا کس حدیث کو کس عمل پہ لایا ہے، تو وہ ذرا بہتر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک محترم، مثال، وہ جی کولی ہے، یہ فعلی ہے، تو کولی تو راجع ہوتی ہے، جی بالکل، یہ بھی ہے، اس طرح بھی ہے۔ یہ بھی ہے۔ ہاں، دوسرا بالکل، دوسرا ایک مثال میں آپ کو سمجھاؤں، جیسے کہ آج ہی ایک بھائی نے میرے سے سوال کیا، بلکہ پہلے بھی سوال کرتا رہتا تھا، وہ آج پھر اس نے ریپیٹ کیا کہ بھئی مجھے کسی نے سینڈ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا بھی کیا کر رہا ہے، تو اس نے کہا جی میں جو سنتیں چھوٹ گئی تھی وہ میں پڑھ رہا تھا، آپ نے خاموشی اختیار کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو فرض نماز کے بعد جو ہے اس کو پڑھ لو، تو میں نے اس کو حدیث سینڈ کی کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فجر کے فرضوں کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں حکم ہے کہ فجر کے فرضوں کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، تو یہ تو واضح طور پر منع کر دیا گیا، تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور وہ جو ہے کہ آپ علیہ السلام خاموش رہے، ہو سکتا ہے کہ اس حکم سے پہلے کا یہ فعل ہو، پہلے آپ خاموش رہ جاتے تھے، لیکن آپ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بالکل ہی منع کر دیا کہ فجر کے فرض اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، تو اس لیے نوافل سنت یہ فجر کے بعد نہیں ہے، عصر کے بعد ہے۔ تو
یعنی وہ بھی لیتے ہیں، وہ بھی سہارا لیتے ہیں، ظاہر یہ حدیثوں سے لیتے ہیں، لیکن ایک محدث جو رزلٹ نکالتا ہے، جو اس کی تحقیق ہوتی ہے، وہ قولی، فعلی اور دیگر قرائن سے دیکھ کے اس عمل کو لاتا ہے کہ ہاں یہ عمل کرنا ہے آپ نے اور یہ نہیں کرنا۔ جی نوشین جی حضرت اب کیا اس حدیث سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ نماز میں ہم کو سلام کا جواب نہیں دینا ہے، وہ چاہے قولی ہو یا فعلی ہو؟ جی نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، وہ سلام تو آپ علیہ السلام دیتے بھی نہیں تھے نا، اس میں یہ کہ اشارے سے جواب دیا، وہ یہ کرتے ہیں، وہ سلام کرتے ہیں۔ اچھا، جب مسجد میں آتے ہیں وہ نمازیوں کو سلام کرتے ہیں نماز کے دوران؟ نماز کے دوران، مطلب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اچھا تو آگے سلام اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ کہ آپ وہ نماز میں مصروف ہیں، آپ سلام نہ کریں، اچھا، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہاتھ اٹھا کے جو جواب دینا ہے وہ بھی منسوخ ہو گیا؟ وہ تو مطلب اشارے سے آپ علیہ السلام نے ایسے کر دیا نا۔ نہیں، میں یوز کر رہی ہوں، اب وہ بھی نہیں کرنا نا۔ جی جی، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ سلامتی میں بندہ پہلے ہی ہے، نماز میں سلامتی میں آلریڈی۔ ہاں جی، وہ پہلے بالکل۔ وان رفاع بن رافع قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، فعطست، مجھے چھینک آئی، فقلت، میں نے کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کثیر، پاک، مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا، جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ سے راضی۔ فلما فصلى رسول، جب آپ علیہ السلام نے نماز مکمل کی، انصرف فقال، آپ علیہ السلام نے منہ پھیرا ہماری طرف متوجہ ہوئے، من المتکلم فی الصلاۃ، آپ علیہ السلام نے نماز میں کس نے بات کی ہے؟ فلم یتکلم احد، تو راوی کہتے ہیں کسی نے جواب نہیں دیا۔ ثم قال الثانیہ، دوسری مرتبہ آپ علیہ السلام پوچھا، فلم یتکلم احد، کسی نے جواب نہیں دیا۔ ثم قال الثالثہ، تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ کس نے یہ کلمات پڑھے ہیں؟ فقال رفع کہتے ہیں کہ انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے۔ فقال النبی، آپ علیہ السلام فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ابتدرہ، تو ملا کر پڑھیں گے لقد ابتدرہ بدعۃ و ثلاثون ملکن، کے جلدی کی 30 سے زیادہ فرشتوں نے، کہ ایھا یصعد بہا، کہ کون اس دعا کو لے کے آسمانوں کی طرف اٹھے گا، یعنی کہ نماز میں جو یہ پڑھے گا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک پسندیدہ۔ اس میں سے ایک یہ چیز بھی نکلی، اس میں ایک یہ چیز نکلی کہ کوئی بھی بندہ نیک کام اپنی طرف سے کر سکتا ہے۔ اب اس صحابی نے اپنی طرف سے کیا، کوئی بھی نیک کام اپنی طرف سے کر سکتا ہے، تو اس صحابی نے اپنی طرف سے کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا کام کیا، بلکہ یہ ایسے الفاظ تھے جس کو لینے کے لیے 30 سے زیادہ فرشتے جلدی آئے، تاکہ کون ہے جو سب سے پہلے ان کلمات کو لے کے آسمانوں کی طرف جائے۔ جی ذوالقار صاحب، نقطہ سمجھ آیا میں کیا اس حدیث سے کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ جی جی سر، سمجھ گیا۔ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے وہ عمل کرنا جو اللہ کے نبی نے کیا، اس کے علاوہ کچھ عمل نہیں کرنا، سارا کچھ مردود ہے، جی جی بالکل سمجھ گیا سر۔ تو اس یعنی کا کوئی جواب نیک کام ہے اپنی طرف سے کر سکتے ہیں۔ کیا صحابی نے کیا، نیک اپنی طرف جی سے جی کیا، لیکن آپ علیہ السلام فرمایا بہت اچھا کیا، اور اتنا مطلب اچھا کیا کہ 30 سے زیادہ فرشتے اس کو لینے کے لیے آ رہے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیزیں، یہ جو کہتے ہیں ہر چیز مطلب بدعت ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ وہ کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ نے اپنی طرف سے کئی نیک اعمال کیے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کو برا نہیں جانا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس لیے کہ ان کے علم میں وسعت نہیں ہوتی، یہ صرف ایک جمود کا شکار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو جمود کا شکار ہوتے ہیں، اور انہیں جو ہے نا وہ ایک اپنے زوم میں توحید کا انہیں ذرا وہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں اہم ہیں۔ جنہیں پتا ہوتا ہے علم کا ساری احادیث، تو وہ اس طرح کی حالت میں نہیں ہوتا ہے۔ چلیں آگے ہم چلتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التصاوب فی الثلاث من الشیطان، ٹھیک ہے، نماز میں اباسی آنا شیطان کا کام ہے۔ فَإِذَا تَصَابَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، جس کو اباسی کیا بولتے ہیں اس کو؟ جمائی بولتے ہیں، جمائی، جس کو جمائی آئے جتنا ہو سکے اس کو جو ہے نا منہ کو بند کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ وعن کعب بن عجرہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودع احدكم فاحسن وضوء، جب تمہیں سے کوئی وضو کرے اچھا وضو کرے، ثم خرج عامدا المسجد، جب مسجد کی طرف نکلے،
फला युशब्बिकन्न बैन असाबी, तो अपनी उंगली इस तरह ना डाले ऐसे हैं। फ़इन्नहु फ़ी सलाह, क्योंकि वो नमाज में है, इस तरह की ये अलामतें ना करें। वअन अबी ज़रिन क़ाल क़ाल वसल्लम ला यज़ालुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल मुक़बिलन अलल अब्द, अल्लाह तबारक व तआला बंदे की तरफ मुतवज्जह होता है, वह फ़ी सलाती, जब तक वो अपनी नमाज में होता है, मालम यल्तफ़ित, जब उस वक्त तक कि अल्लाह उसकी तरफ मुतवज्जह होता है, जब तक वो इधर उधर नहीं देखता। फ़इज़ा इल्तफ़त इनसफ़ अन्हु, जब वो इधर उधर देखता है, बेतवज्जुही करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की नज़र रहमत हट जाती है। वअन अनस अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या अनस, आप ए अनस इजअल बसरक हैसु तस्जुद, अपनी निगाह वहां रख जहां तू सजदा करता है। तो हम कहते हैं ना कि जी आप जब क़ियाम में खड़े हैं तो आपकी निगाह कहाँ जानी चाहिए? सजदे की जगह जानी चाहिए, ये उसकी रिवायत है। वानो उन्हीं से, ठीक है जी, ये वानो ये उन्हीं से, ये किससे है मखदूम आदिल? क्या उन्हीं से? वो कौन है? वो कौन है? अनहु उन्हीं से है, मखदूम आदिल। हजरत अनस। हाँ, ऊपर जो रिवायत है ना उसी से, हजरत अनस से, उन्हीं से रिवायत है। काल कहते हैं काली रसूल के आप अलैहि सलाम ने मेरे से फरमाया, या बनिया, ए बेटे, ठीक है, इया कवल इल्तिफात फिसला, बच बेतवज्जुही से, इधर उधर देखने से बच। फ़इन्नल इल्तिफात फिसलात हलाकत, नमाज में इधर उधर देखना ये हलाकत का बायस है। फ़इन कान लाबुद्द, अगर इस तरह करना लाजमी भी हो, फ़फित ततव्वु, नवाफिल में इस तरह कर लेना, ला फिल फरीज़ा फ़राइज़ में नहीं करना इस तरह, पूरी मतलब के तवज्जो के साथ जो है वो अपने नमाज पढ़नी। वअन इब्न अब्बास क़ाल इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यलहदु फ़ी सलाति यमीन वला शिमाल वला यल्वी, नबी अलैहि सलाम जब देखना चाहे, दाईं बाईं जानिब देखना चाहते तो आंखों से देखते थे। वला यलवा उनको खल्फ ज़हरी, आप अलैहि सलाम अपनी गर्दन इधर उधर नहीं फिराते थे, पीछे नहीं करते थे, बल्कि आंखों से, यानी आंखों की पुतलियों से आगे पीछे दाएं बाएं आप इधर देख लिया करते थे, कोई अगर जरूरी चीज हो, ऐसा कुछ देखना हो तो। वान अदी बिन साबित अन नबी अन जद्दी रफ़ाउ, यानी मरफू रिवायत, रफ़ाउ यानी मरफू रिवायत बयान करने, काल अल उतासो छींक, वरनु आसो और जमाही, नहीं, अल उतास क्या है? छींक। वरनु आसो क्या है? ऊंग, ऊंग, ऊंग। वस्तसाबो, और ये जिमाही फिसल नमाज में, ठीक है जी। छींक, ऊंग और हैज का आना, कै का आना, नक्सीर का फूट जाना, मिन शैतान, शैतान के कामों में से है, ठीक है जी। तो ऊँगना नहीं चाहिए, कोशिश हो के जो है वो नमाज में मुतवज्जे होकर नमाज पढ़े, या ये इस चीज को बयान किया गया है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हज़रत हमने सुना ये छींक के ताल्लुक से कि नमाज में अगर छींक आ जाए तो फिर वो बुरा उसको नहीं माना गया है, अच्छा माना गया है। दुआ में कहा गया कि जब दुआ में छींक आए तो वो दुआ कबूल होती है। जी जी जी। दुआ में जब आपको छींक आए ना, तो वो दुआ क्या होती है? मैंने सुना था जब हम कराची में थे मौलाना इलियास कादरी साहब से, तो एक मरतबा उनको छींक आई तो उन्होंने तवील मतलब लंबी दुआ कर दी, तो बाद में उन्होंने उसकी वजाहत की। फैज़ान मदीना कराची में मुझे याद पड़ता है कि भाई ये मैंने सुना है कि छींक आने से जो है ना वो अच्छा सुना है कि मतलब छींक आने से दुआ क्या होती है, कबूल होती है। उसकी वजह जो है ना बहुत सारी वजूहात हैं। अच्छा, वो ये सुना है कि पागल आदमी को छींक नहीं आ सकती, पता है आपको? ज़हनी तंदुरुस्त होने की अलामत है छींक आना। जी नबियों जी को कभी जी जमा ही नहीं आती, जी। ठीक है। और छींक आना क्या है? ये जो है वो ज़हनी जो है ना वो इसकी वजह ये बताई गई है कि जब आदमी छींकता है तो बेदार हो जाता है, अगर बेदार कुछ हो जाता किसी इधर उधर भी हुए तो इसीलिए इसको बताया गया, इसकी हिकमत ये है। जी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हजरत दुआ के कबूल होने से इसकी क्या वजह बनती है? रहमत का होता है, शामिल हो सकता है। अच्छा। जी जी, कि ये मुतवज्जे है अल्लाह की तरफ से और उसको छींक आ गई है, ठीक है जी। अच्छा, वकश्फ रुब उज़्वन मिन आज़ाई, औरत के बदन से मुतालिक बात हो रही थी कि वो अपने पूरे जिस्म को ढांपे, औरत जो है ना, फीमेल, ठीक है। चेहरा उसका खुला रहेगा और उसके हाथ, उसके कदम रहेंगे।
اگر چوتھا حصہ کسی بھی بازو کا چوتھا حصہ اس کا کھل گیا، ٹھیک ہے جی جی روشن بہن. حضرت یہ چہرے کا معاملہ ہے کہ اس میں کافی علماء تو یہ کہتے ہیں کہ چہرہ بھی کھل سکتا ہے، یہاں پہ بھی ہے، لیکن پھر ہمارے جو پاس ہم جیسے چہرہ کرتے ہیں کور کرتے ہیں تو کچھ علماء کی رائے یہ تو مطلب دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، یہ فتنے فساد سے اس کا بس تعلق ہے. اگر کہیں جاتے ہیں ایسی گیدرنگ ہے جس میں ہی مطلب ہے سب کزنس وغیرہ یا جس طرح سے جی جی پردہ باقی ہے اور چہرہ کھلا ہوا ہے، ہاں یا کچھ ٹھیک ہے ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فساد کا کوئی نہیں ہے جی تو جی ہم بول سکتے ہیں. ٹھیک. ہمارے ایک استاد تھے اللہ ان کی بخشش فرمائے، ڈاکٹر محفوظ احمد صاحب، ہمیں یونیورسٹی آف جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں پڑھاتے تھے، جی سی ٹھیک ہے. یونیورسٹی فیصل آباد میں. تو ان کی تحقیق یہ تھی کہ چہرہ جو ہے نا یہ آپ چہرہ آپ جو ہے وہ کھلا رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور ہاں چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں، اور قدم بھی اور پاؤں بھی جو حکم ہے، ٹھیک ہے نا. جو چہرہ ڈھانپنے کا حکم ہے وہ احوط طریقے سے کہ اس میں زیادہ احتیاط ہے، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے. ہاں جیسے آج کل دیکھے نا وہ بھی ہے نا کہ ہاں عورتوں میں میک اپ وغیرہ کر کے جی نکلتی ہے تو پھر اس وجہ سے علماء اس کا وجہ سے احوط یہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ باہر نکلنا ہو تو بہتر ہے کہ ڈھانپ کے جائے، ٹھیک لیکن گھر میں ہے، کزنز آتے ہیں، آگے پیچھے آتے تو وہاں تو نقاب نہیں کر کے بیٹھے گی نا. تو اب وہ ٹھیک صرف چہرے کو کھولتی اور اس کے صرف ہاتھ کھلے ہوتے، پاؤں کھلے ہوتے، تو یہ پردے میں ہے. ٹھیک. ہاں جی جزاک پردے، ہاں جی اس طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس نے گویا کہ پردہ کیا ہوا ہے. اب یہ ذرا صحیح. مشکل ہو جائے گا نا، مطلب بہنوئی آ رہے ہیں، آگے پیچھے اور کوئی آ رہے ہیں گھر میں، گاؤں ہے، گاؤں میں ویسے شہروں میں بھی تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ صحیح. آسانی ہے کہ جو چہرے مطلب پورا جسم کو ڈھانپنا ہے، ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں. تو باقی باہر جہاں نکلے فتنے فساد سے بچنے کے لیے تو وہ پھر آپ بھلے پردہ کر دیں. ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں کہ نماز میں آپ جو اعضاء ہے نا، کسی بھی عضو کا چوتھا حصہ اگر کھل گیا نماز کے اندر، یہ ہے کلائی ایسے کھل گئی اوپر کی، یا اللہ اکبر ایسا کیا تو اس نے کچھ باہر ہی نکال لیا، ویسے تو چادر کے اندر ہی کرنا ہے نا، اس نے باہر سے کر دیا، تو اس بارے میں یہ نماز یمنع صحت الصلاۃ، یہ صحت صحیح ہونے کو منع کرے گی، یعنی نماز نہیں ہوگی. پھر چوتھا حصہ کھل گیا. ولو تفرق الانکشاف علی اعضاء من العورہ، اور اگر تھوڑے تھوڑے اعضاء کھلے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ چوتھا حصہ ہے، وکان جملۃ ما تفرق یبلغ ربع اصغر الاعضاء المنکشف منع، کہ اگر وہ تھوڑے تھوڑے جو ہے نا وہ اگر جمع کر دی جائے تو چوتھا حصہ کو پہنچ جائے، تب بھی یہ نماز نہیں ہوگی. کیا سمجھی نشین بہن؟ جی حضرت بالکل. یہ جو ہے کوئی بھی اعضاء جو عورت کے چھپانے کا ہے، اس ہاں کا چوتھا حصہ مطلب تھوڑا سا یہاں سے، تھوڑا یہاں سے کھلا ہے، تھوڑا ادھر سے کھلا ہے، تھوڑا پاؤں سے کھلا ہے، اس سارے میں کو ملا جائے، اگر چوتھا چھوٹے حصے کا بن جائے، وہ ٹھیک بھی ہو گیا. چھوٹے عضو کا حضرت بنایا جائے گا، جی جی تو اس سے بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ نہیں ہو. نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وَإِلَّا فَلَا، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہو جائے گی. وَمَنْ عَجَزَ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، اگر کوئی عاجز ہو استقبال قبلہ کی طرف منہ کرنے سے عاجز ہو، لمرض، کسی مرض کی وجہ سے، او عجز عن النزول عن دابته، یا سواری سے اترنے پر عاجز ہے، مطلب آج کل گاڑیاں جاتی ہیں تو موٹر پہ گاڑیاں نہیں رکتی، اب عصر کا ٹائم ہو گیا، مغرب کا ہو گیا، وہ عاجز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جدھر منہ ادھر ہی کر کے، قبلہ تو نہیں، ٹھیک ہے. اور خاف عدون، یا دشمن سے خوف ہے، اترے گا تو دشمن نقصان پہنچائے گا، فقبلہ تو ہو، تو اس کا قبلہ جہت و قدرتی، جدھر منہ ہے اس کا وہی قبلہ ہے. وہ امن، جس کی طرف اسے امن ہے جا رہا ہے تو وہ اس کا قبلہ ہے. جی کیا سمجھا حارث صاحب نے، کیا سمجھا جی حارث صاحب؟ حضرت میں یہی پوچھنے والا تھا کہ اگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھیں گے بیٹھے بیٹھے اشاروں سے؟ نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیں گے، نماز پڑھیں گے، بیٹھے بیٹھے اشاروں سے کر دیں گے، ٹھیک ہے جی. بعد میں جا کے گھر دہرا لیں اس کو، آپ نے اپنی ایفرٹ کر لی، کوشش کر لی، ٹھیک ہے جی، تو اس کو بعد میں کیا جی کر لیں حضرت. گے آپ، ٹھیک حضرت ہو گیا. واجب الاعادہ ہوگی یہ. ہاں دہرائیں گے، کیونکہ اس میں مکمل نہیں ہوا نا کام. جی جی. اگر ٹرین میں تو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ٹرین میں کھڑے، چلتی ٹرین میں پڑھ لی نماز. اچھا حضرت رکوع سجود جو ہوں گے جیسے کرسی پہ بیٹھ کے لوگ کرتے ہیں، بس میں صحیح ہوں گے، ٹرین میں تو کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ٹرین میں کھڑے ہو کے کریں، ٹرین میں کھڑے ہو کے کریں، پھر اعادہ نہیں ہے.
नहीं, खड़े होके रुकू तो कर सकते, फिर सजदा कैसे नीचे करेंगे इस तरह से? ट्रेन में जगह होती है, नहीं इतनी जगह होती है सजदा करने की। हाँ ठीक है सही। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लेकिन उसमें भी सर किबला तो मुतय्यन बराबर नहीं रहता ना, दाएं बाएं होती रहती है ना। हाँ वो उसकी पीछे बता दिया ना, वो माजूर है, उसका नमाज हो जाएगी। सर दूसरा एक सवाल है हम्म पर्दे के हवाले से। सबसे पहले मैं दुआ चाहता हूँ मेरे वाला साहब को अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और उनके दिलों में दुआ से अल्लाह फरमाए, क्योंकि सवाल उन्होंने किया था इसलिए। जी जी वो कहते हैं जब पर्दा जैसे आप फरमा रहे हैं ना, चेहरा खुला हो, जी वो जी कहते थे कि भाई अगर चेहरा ही खुला है तो फिर पर्दे का क्या फायदा, और जब शर्म होती है आंखों में तो आंखें भी खुली हैं तो फिर वो पर्दा तो ना रहा। इसके लिए थोड़ी वजाहत करें। पर्दा असल में जिस्म का है। अच्छा ये जिस्म है, आज़ाद जिस्म के जो पार्ट्स हैं उनका पर्दा है। अच्छा। ये चेहरा तो पहचान के लिए है। चेहरे सर उसको जब पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ था उसमें हाँ। यही नहीं फरमाया था तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि इनकी पहचान ना हो जब ओढ़नी अपने जलाबी बहना अपनी ओढ़नी को नीचे रखे वो आप ताकि देख चेहरे लेना, की पहचान ना हो। वो आयत है, वो उसको जरा देख लें। जो है ना वो सूरह अहज़ाब में, ठीक है ना। अच्छा युद्दीन अलैहिन मिन जलाबिबिन ज़ालिका अदना इफ़रायु अदवना वला कानल गफूर रहीमा, ठीक है ना। चलिए इस पर मजीद हम बहस करेंगे, मैं इसको मजीद आप बताऊंगा, ठीक है जी। ठीक है। तो उसमें हमने ये बताया कि आहवत ये कि बाहर निकले तो करे, ठीक है ना। तो वैसे बहुत सारे जो इख्तलाफी अमल ये है कि जो है ना वो चेहरे का पर्दा नहीं है, ठीक है जी। वैसे बेहतर है हाँ, हिजाब जो उसमें कर लेते हैं, उसमें चेहरा ढांपा होता उसमें बाल नजर नहीं आने चाहिए जुल्फिकार साहब, बालों की सख्ती है, वो बाल चेहरे तो की सिर्फ हाँ हाँ इलाके के हिसाब से है, ये फितना ना हो। हाँ ये जी टिकली है, सिर्फ चेहरे की टिकली जो है ना ये नमाज में भी हाँ आप खोल सकते हैं। ज़ाहिर है अब जब आप नमाज पढ़ेंगे ना, काबा में पढ़ेंगे, मदीना में पढ़ेंगे, तो वहाँ तो आपको ये नहीं ये तो खोलना ही पड़ेगा आपको। खाना काबा से तो बड़ी जगह नहीं है, वहां पे खाना काबा में चेहरे पे पर्दा नहीं होता है। हाँ वहाँ आपको पर्दा नहीं करना पड़ेगा। बाकी जो आप कह रहे हैं वो अहवत है, बेहतर है। लेकिन हम कह रहे हैं कि क्या वो घर में या अपने फिर इस तरह रहेगी कि हाँ वो बाल उसके वो छुपे हुए हैं, टिकली खुल सकती है। मुस्नद अहमद में हदीस भी है, 22,000 समथिंग है। आका अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को मोटी चादर दी, उसने अपनी बीवी का लिबास बनाया, तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ताकि खद खाल नजर आए ना आए, तो आपने फरमाया फतजल तहतहा गिलालन, उससे कहें कि नीचे शमीज बना ले, यानी चलिए कमीज के नीचे। तो जी जी ये यानी कि खद खाल नजर ना आने की जी आपकी जी बात। बिल्कुल। चले सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और इसी में थोड़ी सी आसानी भी है, बिल्कुल देखिए ना, कुछ इस तरह की हमारी बहनें हैं तो उन्हें अगर ये बताएंगी तो इस पर माइल हो जाएंगी, घर में भी इस पर अमल हजरत फिर घरों में जो चेहरे का कुछ हमारी इस्लामी बहनें हैं, हमारे माहौल में ही कुछ हमने देखा है, रिश्ते वो जैसे देवर घर में है या देवर के बेटे होते हैं, बालिग जो होते हैं, अब इतना अगर उन्होंने पर्दा करना शुरू किया ना कि वो निकाब की तरह, या उनके बिल्कुल सामने कोई ऐसा इवेंट है जिसमें उनकी जरूरत है बीच में आना या कुछ इस तरह से, वो नहीं आते हैं, और उनको यही उनको एक रिमार्क में मतलब दिया जाता है भाई उनका पर्दा है, तो ये तनकीद का निशाना भी होती है बात। अगला मुश्किल बन जाती है ना, फिर बात बहुत घरों में फिर मुश्किल बन जाती है। सारे माहौल में ये एक चीज होती है भाई ये कौन जी सा इस्लाम है, कौन सा दीन है, फिर ऐसी बातें होती है। जी तो जी इससे बेहतर है ना कि बीच वाली बात हो कि एक बड़ी चादर हो या इस तरह जी से जी कुछ, हाँ इस तरह से। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कहते हैं वमन इश्तबहत अल किबला, अगर किबला मुश्तबह हो गया, पता नहीं चल रहा कि किबला किधर है, दाएं है बाएं किस तरफ है, वलम यकुन इंदु मुखबिरुन, और उसको बताने वाला भी कोई नहीं है, वला मेहराबुन, उसको मेहराब भी कोई नहीं है, क्योंकि मेहराब से पता चल जाता है। तहर्रा, तो क्या करे, सोच विचार करेगा, ये ठीक है। तो जिधर उसकी सोच चली गई वो उसका किबला है। वला यादत अलई, तो नमाज को नहीं दोहराएगा। वलऊ खता, अगर उसको खता हो गई नमाज के बाद, पता चला कि नहीं भाई मैंने तो मशरिक की तरफ मुंह कर लिया था, मगरिब की तरफ करना था, तो नमाज हो जाएगी। वाइन आलिम बेखती फी सलात ही, अगर नमाज के दौरान उसे पता चल गया कि जिस तरह मैं मुंह करके नमाज पढ़ रहा हूँ वो किबला नहीं है, इस्तदार, तो फिर लौटेगा,
اپنی حیت بدلے گا. ہاں وہ بنا اور جس پر یقین ہو اسی کی طرف منہ کر لے گا. وَإِنْ شَرَى بِلَا طَهَرٍ اگر شروع کر دی تحریک کے بغیر سوچ بجا کر بغیر فعالم بعد فراغ ہی اور فارغ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ انو اصاب کہ وہ صحیح طریقے پر اس نے نماز پڑھ لی ہے کہ جدھر اس نے نماز منہ کیا تھا وہی قبلہ تھا صحت تو نماز ہو جائے گی. وَإِنْ عَلِمَ بِأَصَابَتِهِ فِيهَا اگر نماز کے اندر اسے پتہ چل گیا بغیر سوچے اس نے نماز شروع کی تھی نماز کے اندر پتہ چل گیا کہ ہاں میں قبلے کی طرف ہی ہوں فاسدت تو اس کی پھر نماز نہیں ہوگی نماز ٹوٹ جائے گی. دوبارہ نماز شروع کرے کیونکہ اس نے بے یقینی کے ساتھ شروع کیا تو تحریک کر کے شروع کرتا. کما لو لم یعلم اصابت اصل جسے نہیں یہ اس طرح کا آدمی ہوگا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کدھر منہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے تو اب اس نے یقین کے ساتھ اس نے توجہ ہی نہیں کی تو اس لیے اس کو نماز کو دہرانا پڑے گا. ولو تحرى قوم جہات ٹھیک ہے نا ایک آدمی نے لوگوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھی وجہلوا حال امامہم انہیں یہ نہیں پتا کہ امام نے کدھر منہ کر لیا ہے تجزیہم تو یہ ان کے لیے نماز کافی ہو جائے گی. کیا مطلب اس کا؟ جی جی کافی اس میں باتیں آ گئی ہیں. جی جی ایک تو چیز ہم نے وہ ٹرین اور بس والی سمجھی اور اس کے بعد ہم جو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ تحری اور بغیر تحری والی نماز اب جس نے تحری کر کے پڑھی اس کی تو نماز ہو جائے گی اگر وہی قبلہ ہے. جی جی جس نے بغیر تحری کے پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. وہ ہو جائے گی اگر نماز کے اندر اسے نہیں پتہ چلا. نماز کے اس کی نہیں حضرت نے تحری بھی نہیں کی. ہاں تحری بھی اس نے نہیں کی لیکن اس نے ایسے نماز شروع کر دی اور نماز شروع کرنے کے بعد پھر اسے پتہ چلا کہ ہاں تو صحیح تھا تو کیا تھا صحیح تھا پھر نماز صحیح ہے. نماز مکمل کرنے کے بعد کہ تو صحیح تھا پھر نماز صحیح ہے لیکن نماز کے اندر اسے پتہ چل گیا کہ ہاں میں صحیح جا رہا ہوں میرا قبلہ یہی ہے اس وقت نماز اس کی فاسد ہو جائے گی دوبارہ نماز شروع کرے گا. حضرت یہ کیا ہے مطلب تحری کی وہ تو بات کنفرم ہے. ایک میں تحری جو نہیں کر رہا ہے اور اس کو نماز کے دوران پتا چل رہا ہے کہ یہ قبلہ ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ہاں کیونکہ وہ مشکوک ہے. جی جی اور اگر نماز ختم ہو گئی اور اس کو پتا چلا کہ یہی قبلہ تھا پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ پتا چلا نماز کے بعد یہ قبلہ نہیں تھا ہاں پھر تو نہیں ہوگی. پھر نہیں ہوگی. یہ ہاں 4 مسائل ہو گئے یہاں پہ. جی جی ٹھیک ہے. آخری مسئلہ کیا مطلب تھا جی جی حضرت اس میں ایک چیز ہے کہ جیسے نماز جیسے کسی نے تحری کی اور اس کا جو ہے خیال تھا ادھر ہی ہے اور بیچ میں خیال ہوا کہ نہیں ادھر ہے تو ادھر ترنت گھوم جانے کا حکم ہے ادھر. ہاں جی وہ اوپر والی لائن میں آ گیا نا استدار اوپر لائن میں پہلی میں آ گیا نا وہ گھومے گا. جی 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 جہاں نماز کے اندر اگر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی پھر آپ کو خیال آیا کہ نہیں یہ سورج تو ڈوب رہا ہے ہم جب نماز جی پڑھتے ہیں تو ہم ادھر منہ کرتے سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اس طرف منہ کرتے تو آپ نے نماز کے اندر گھوم جانا ہے. گھوم جانا ہے جی. اور حضرت اگر تحری اس نے کی اور نماز پورا کر لیا بعد میں اس سے خبر ہوا کہ جو ہے غلط ڈائریکشن تھا پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی. جی نماز ہو جائے گی. جی آخری مسئلہ کیا تھا ذوالفقار صاحب؟ سر آخری مسئلہ یہی تھا نا کہ جب اس نے تحری نہیں کی ہے اور نماز کے دوران اس کو اگر پتہ چلا ہے کہ میں تو ٹھیک جا رہا ہوں تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. نہیں آخری مسئلہ یہ نہیں ہے. جی حارث صاحب آخری مسئلہ کیا ہے آج کے سبق کا؟ جی حارث صاحب. حضرت جی اس نے اگر وہ غلط بھی پڑھی ہے تو نہیں امیر محمد جی استاد محترم یہ لکھا ہوا ہے ولو تحری قوم جہاتن اگر کسی قوم نے کسی جہت کے بارے میں سوچا جی وجہل اور ان کو جی اور ان کو پتہ نہیں ہے وہ جہالت میں ہے حال امام اور ان کا امام تجزیاتے ہیں یہ اب مجھے ان کے امام نے اس کا تجزیہ کیا یا یہ مجھے یہاں اس بات کا تھوڑا سا ڈاؤٹ لگ رہا ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک قوم نے مطلب امامت ہو رہی تھی نا نماز ہو رہی تھی ایک قوم نے سوچا کہ قبلہ اس طرف ہے اس تحری کر کے وہ نماز انہوں نے پڑھی لیکن جو امام ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ جو امام صاحب ہیں وہ کدھر منہ کر کے پڑھ رہے ہیں. امام کی ڈائریکشن کا پتہ ہاں ایک بڑا قافلہ ہے نا 400-500 بندوں کا قافلہ ہے ٹھیک ہے جی. کچھ لوگوں نے پیچھے جو ہے انہوں نے تحری کر لی اپنے لحاظ سے کہ قبلہ اس طرف ہے لیکن انہیں نہیں پتا کہ امام کدھر منہ کر کے نماز پڑھا ہے. امام کی آواز آ رہی اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ سارا کچھ آ رہا ہے
لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ امام نے منہ کدھر کیا ہوا ہے، تو ان کی نماز ہو جائے گی. پھر ہو جائے گی. ہو اچھا، جائے یہ آخری مسئلہ تھا. ہو یہ جائے گی. صحیح. جی ذوالفقار صاحب اب فرمائیں. ہاں، یہی آخری مسئلہ تھا سر. ہاں یہ والا مسئلہ یہ آخری تھا. ٹھیک یہ ہے. بھی تو حضرت تحری ہی ہوا کہ وہ کسی پہ ڈیپینڈ ہو کے سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہی صحیح ڈائریکشن ہے. جی جی سر اگر میں نماز نیت کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ مصلی ٹھیک ہے، جائے نماز بچھا ہے، پہلے بندے نے نماز پڑھ لی ہے، جی تو میں اس پر اگر پڑھتا ہوں تو درمیان میں آگے نہیں، تھوڑا سا تو یہ دائیں بائیں ہے، یا مطلب 6 انچ یا 1 فٹ، تو درمیان میں ہی میں گھوم جاتا ہوں، تو اس میں صحیح ہے. ہاں کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑا سا کھڑے ہو گئے نا درمیان میں، آپ دیکھیں نا درمیان میں ایک اور مسئلہ میں بتاتا ہوں کہ آپ پچھلی صف میں ہیں تو جی. آپ اگلی صف میں جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، صرف یہ کہ پاؤں جو زمین پر ایسے ملتے ہوئے جائیں گے. سیٹ کے جائیں. ہاں گھسیٹ کے، پاؤں اٹھا کے نہ جائیں. اچھا نا، ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح نماز میں کھڑے ہیں تو آپ نے پاؤں گھسیٹ کے مصلی کو پاؤں کے ساتھ سیدھا کر دینا ہے. صحیح ہے. حضرت تو اگر یہ محترم ایک مسئلہ تھا، اگر کوئی بندہ آخر میں آئے اور فاصلہ مکمل ہو اور وہ اکیلے کھڑا ہوگا، تو پھر وہ آگے سے ایک بندہ پیچھے لے کر آئے گا، اس کو کندھے پہ ہاتھ رکھے گا، یا اکیلا کھڑا ہو جائے گا؟ اگر اسے یقین ہے کہ بھائی میں آ گیا ہوں تو میرے بعد 1-2 بندہ اور آ جائے گا. ہوتا ہے جی نا کہ میں وضو کر کے آیا ہوں تو 2 بندے پیچھے وضو کر رہے ہیں. جی. ٹھیک پھر ہے. تو کھڑا ہو جائے. ہاں پھر اکیلا ہی کھڑا ہو. اگر اسے یقین ہے کہ نہیں کوئی بندہ نہیں آئے گا، پھر آگے والی صف میں سے اس بندے کو اشارہ کرے جس کو اس مسئلے کا پتہ ہے. صحیح. اگر ایسا بندہ ہے جس کو مسئلے کا نہیں پتا، اس کو نہ چھیڑے، کل ہی کھڑا ہو جائے پیچھے. اس کو مارے گا بعد میں. اس کو کھینچ کے لے آئے پیچھے. کھینچ کے وہ کہ بھائی یہ کون آ گیا، مجھے کوئی پکڑ رہا ہے، لڑائی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ضرور. جی نوشین بہن. ہم نے تو یہ پڑھا تھا نا پہلے کہ بغیر تحریک کے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی اگر اس کو قبلے کا پتہ نہیں ہے. اس اور میں پھر 2 اگر مسئلے ہیں، اس میں 2 مسئلے ہیں، اس میں نوشین میں اس میں 2 مسئلے ہیں. جی ایک مسئلہ یہ کہ بغیر تحریک کے کھڑا ہو گیا اور نماز بھی مکمل کر لی، ٹھیک ہے. پھر بعد میں اسے پتا چلا نماز پڑھنے کے بعد کہ بھائی تیرا قبلہ ادھر ہی تھا جدھر تو نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے. اس کی نماز ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسرا بندہ اس نے بھی بغیر سوچے نماز شروع کر دی ہے، لیکن نماز کے اندر اسے پتہ چل گیا کہ ہاں جدھر تو منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے یہ قبلہ ہے تیرا. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں یہ نماز توڑے کیونکہ اب دوبارہ شروع کرے. وجہ شک میں پڑ گیا. اب دیکھیں نا، اس نے بغیر سوچے کہ ابھی نماز میں موجود ہے یہ، تو اس کے پاس اس نے شرط وہ جو شرط ہے نماز پہلے قبلہ کی طرف، اس نے وہ پوری نہیں کی تھی. اب اس کے نماز کے اندر ہی پتہ چل گیا، اب وہ نماز توڑ کے اس کی نماز فاسد ہو گئی، نماز توڑ کے دوبارہ نماز شروع کرے. اچھا وہ جو پھیرتے ہیں، چہرہ پھیرتے ہیں، وہ پھر کس اس میں وجہ سے شرط کے تحت ہوگا؟ جو ہمیں جب کوئی نماز پڑھتی ہے اسلامی بہنیاں، جسے میں ہی پڑھ رہی ہوں، پھر کوئی یہ کسی کے الگ گھر میں، مطلب گھر میں ہمیں پتہ نہیں ہے، پھر کوئی آ کے ہمارا پھیرتا ہے ہمیں، مطلب کہ قبلہ نہیں ہے، تو وہ کس صورت میں بات ہے؟ وہ پھر دوسری صورت ہوگی نا. اس میں تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ میں اگر جیسے کسی سوال کیا کہ بھئی میں اگر نہیں نماز میں کھڑا ہوں جی ہاں بولیں. اگر کسی کی تحریک کی نہیں ہوئی ہے، اس کو بیچ میں پتا چلا کہ یہ قبلہ ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں، تو اس صورت میں ایک صورت میں آپ بتا رہے ہیں کہ قبلہ اگر اس کو بیچ میں پتا چل رہا ہے کہ یہی قبلہ ہے، تب بھی نماز نہیں ہوگی. جی اس وقت نماز نہیں ہوگی. اگر قبلہ اس کو یہ پتا چلا ہے کہ یہ قبلہ نہیں ہے، پھر اس صورت میں اس میں تو ہوگی نہیں نا، پھر اس میں تو ہونے نہیں نا. اس میں تو سوال ہی نہیں ہے کچھ. وہ رخ کب پھیرے گا؟ رخ بھی پھیر سکتا ہے نا خود اپنا، کہ اگر اس طرف نہیں ہے اس طرف ہے تو وہ رخ پھیر لے اپنا. نہیں وہ دوبارہ کرے نا، کیونکہ اس نے تحری نہیں کی نا، دوبارہ شروع سے پھر نیت کرے قبلے کی. اب اسے پتہ چل گیا قبلہ اس طرف ہے. حضرت تحری تو اس نے بھی نہیں کی تھی نا، جو کھڑا ہو گیا ہاں کو اس کے بعد میں نہیں کی پتہ تھی، چلا. اس نے نماز مکمل کر لی تھی. اچھا ٹھیک ہے، یہ بس اس میں تھوڑا ٹھیک ہاں ہے. اس نے نماز مکمل کر لی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ صحیح ہے، تو اب یہ نماز کے اندر ہے، اب ٹھیک یہ ہے، حالت قیام میں ہے. ٹھیک ہے، صحیح. یعنی سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی تو پھر نماز نہیں ہاں ہوئی. جی اس وجہ سے. وہ سر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں نے جو سوال کیا تھا، میں نے ایسے ہی سوال کیا تھا کہ جب میں اگر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں جائے نماز پر،
تو نماز میں نے نیت شروع کر لی ہے، درمیان پتہ چلا کہ یہ قبلہ تھوڑا سا دائیں ہے، تو میں دائیں میں گھوم گیا، تو پھر اس صورت میں ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہو جائے گی۔ آپ تو قبلے کی طرف ہی ہیں، تھوڑا صرف آپ نے تھوڑی سی ڈائریکشن کو صحیح بنایا ہے۔ اچھا قبلہ تو ٹھیک ہے، ہاں قبلہ تو اتنا ہی ہوتا ہے نا، یہ ٹھیک ہے نا۔ اچھا ہاں ٹھیک وہ جو مسئلہ تھوڑا ادھر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے 90 جو ہوتا ہے ڈگری وہ قبلہ ہی ہوتا ہے سارا۔ 90 ڈگری 45 ڈگری ہے 45 45 ڈگری ڈگری 45 ادھر ہو گیا، 45 ادھر ہو گیا نا، پورا 90 ہو گیا، پورا 90 ہو گیا نا۔ تو بہت جی زیادہ جی پڑ جی جاتا ہاں وہ تو بہت زیادہ، وہ تو آپ قبلے کی طرف ہوتے ہیں، لیکن آپ مزید سمت کو بہتر بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہے۔ ہاں صحیح ہے، جی حضرت سینٹر پوائنٹ آپ رہیں گے 45 ڈگری ادھر 45 ڈگری ادھر، سیدھا مڈل پہ مکہ ہاں جی یعنی کعبہ۔ جی جی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ صحیح۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یہ جو نماز میں چلنے والی بات حضرت ہم نے جو ہے کتابوں میں پڑھا ہے 2 قدم آپ چل کے جیسے اگلی صف خالی ہوئی ہے تو 2 قدم چل کے آپ پر کر سکتے ہیں۔ ہاں چلے گھسیٹ کے چلے تھوڑا سا۔ جی 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 نہیں مطلب حضرت گھسیٹ کے چلنے جاتے تو زیادہ قدم مطلب 3 سے زیادہ ہو جائے گا تو غالباً جو کوئی ہے نہیں، نماز فاسد ہو جائے گی۔ نہیں گھسیٹ کے چلے، اب ظاہر ہے آپ نے ایک ہی صف کو مکمل کرنا ہے، اگلی کو کر لینا ہے۔ جیسے امام اگر مقتدی ہے کہ امام 2 آدمی ہو نماز پڑھ رہے ہو با جماعت، جی جی پیچھے آدمی آتا ہے تو اس کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کے پیچھے آ جاتا ہے پاؤں گھسیٹ کے، یا امام جی کو ہاتھ لگا کے ہاں آگے چلا جاتا ہے۔ جی جعفری صاحب۔ نہیں حضرت میں خالی ایک سوال یہ آپ کو کیا پڑھے تشکیل اللہ ان سمت القبلہ؟ حضرت آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی قبلہ نما اعلیٰ اچھا رسالے کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی ہاں کتابیں پوری مستقل وہ لکھ کے بھیجے نا تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جی حضرت وہ جی نہیں ماشاء اس میں کیا ہے معلوم 10 قاعدے بتا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود ایجاد کرے کر کے بتایا یہ 10 قاعدوں پہ عمل کر لیے تو تمہارا تم دنیا کے کون سے بھی کونے میں رہن دو، یہ 10 قاعدے پہ عمل کر کے تم جس ڈائریکشن میں ٹھہر کے وہ عمل کر کے ٹھہریں گے پورے پردے ہٹا دو تو تمہیں ناک کے سامنے قبلہ رہیں گا پورے چیلنج کے ساتھ۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ وہ تھوڑی پڑھا تھا پھر اس کے بعد موقع نہیں ملا میرے کو۔ چلیں میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سارے جتنے بھی رسائل ہیں نا وہ اس میں لکھے ہوئے ہیں، ان کے نام وہ جی حضرت وہ انشاءاللہ۔ رسائل رضویہ۔ ہاں جی تو ایسے عمل ہونا آنکھیں روشن ہو جائیں کہ سامنے قبلہ نظر آ جائے، ادھر میں نے نماز پڑھنی ہے۔ جی جی ہاں ویسا اتنے قوان جی جی۔ اب آتے ہیں ہم آگے جو ہے وہ اصول حدیث پر، ٹھیک ہے جی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرتبۃ قولہم حدیث صحیح الاسناد و حسن اسناد ہے۔ صحیح اسناد اور حسن اسناد، اسناد یا اسناد؟ اسناد۔ اسناد جی جعفری صاحب۔ حدیث ہوگا ہاں اسناد اگر الف لام نہیں لگا کے پڑھیں تو اسناد بھی پڑھ سکتے۔ اسناد یا اسناد کنفرم بتائیں، آپ دونوں طرف نہ جائیں نا، دونوں طرف نہ کھیلیں۔ حضرت ارے اسناد نہیں ہے، ہاں اسناد اسناد جی کے ساتھ پڑھیں تو اسناد، بنا مرف لام کے ساتھ پڑھیں تو اسناد۔ الاسناد اور اسناد، ٹھیک ہے۔ اسناد اسناد پھر کیا ہوتا ہے؟ اسناد کس کو بولتے ہیں؟ وہ حضرت وہ ڈگری کی شاید جمع ہوتی ہے۔ ہاں وہ ڈگری کی جمع ہوتی ہے اسناد، ٹھیک ہے۔ اسناد پڑھیں گے، کیا کریں؟ صحیح اسناد، ٹھیک ہے۔ ہاں صحیح اسناد، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم آپس میں سیکھتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس میں کسی کے لیے انسلٹ نہیں ہے نہ کچھ ہے۔ نہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے، تو انسلٹ تو ہاں محسوس کرنی نہیں چاہیے نا۔ یہ ایک دوسرے کو ہمارے یہ سیکھنے اور سکھانے کا یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم آپ سے سیکھیں گے، آپ ہم سے سیکھیں گے، ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے۔ صحیح الاسناد یہ بار بار ہم ریپیٹ کریں گے تو ہمارا یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ صحیح الاسناد تو حدیث صحیح الاسناد اور حسن الاسناد، ٹھیک ہے۔ ہذا حدیث صحیح الاسناد کا درجہ ان کے قول ہذا حدیث صحیح سے کم ہے۔ ہذا حدیث صحیح سے یعنی کہیں لکھا ہے نا ہذا حدیث صحیح، یہ رتبہ بڑا ہے ہذا حدیث صحیح الاسناد سے۔ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح دونوں ہیں،
اس میں یہ صحیح لغیرے بھی ہو سکتا ہے، تو صحیح الاسناد صحیح لذاتی ہی ہوگا. ہاں یعنی کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا ہادہ حدیث صحیح الاسناد یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ مزید بہتر ہے ہادہ حدیث صحیح، ہاں یہ بہتر زیادہ ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس طرح ان کا قول کہ ہادہ حدیث حسن الاسناد، ان کے قول ہادہ حدیث حسن سے کم تر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اعلیٰ ہے اور یہ تھوڑا اس سے کم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کبھی سند صحیح یا حسن ہوتی ہے، نہ کہ متن. سند صحیح ہوتی ہے، کبھی سند جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے شاذ یا کسی علت کے پائے جانے کی وجہ سے. بس گویا محدث جب کہتا ہے کہ ہادہ حدیث حسن، تو ہمیں ضمانت دیتا ہے. وہ کیا دیتا ہے؟ ہمیں ضمانت دیتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، کہ اس حدیث میں صحت کی 5 شرطیں مکمل طور پر موجود ہے، جتنی 5 شرطیں ہیں. لیکن جب وہ کہتا ہے کہ ہادہ حدیث صحیح الاسناد، تو ہمیں ضمانت دیتا ہے کہ صحت کی شرطوں میں سے 3 شرطوں کے پائے جانے کا ہونے کا یہ واقعہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے حدیث صحیح زیادہ قوی حدیث صحیح الاسناد سے. اچھا آگے. اچھا شرطوں کے پائے جانے کو کی اور وہ یہ ہیں، مطلب کیا ہے؟ سند کا متصل ہونا، راوی کا عادل ہونا، ضابط ہونا. البتہ شاذ ہونے کی نفی علت کی نفی کا ضامن نہیں ہے. جب وہ کہتا ہے نا کہ ہذا حدیث صحیح الاسناد، تو یہ 3 باتیں بتاتا ہے کہ اس میں 3 باتیں تو کلیئر ہیں. کون سی؟ سند متصل ہے، راوی عادل ہے، اور یہ کیا ہے؟ ضابط ہے. 3 چیزیں ہیں. لیکن شاذ کی نفی یا علت نفی کا ضامن نہیں ہے. 3 چیزوں کا ضامن ہے. سند کا متصل ہونا اس کا ضامن ہے. ٹھیک ہے جی. جی مختوم صاحب، سند کا متصل ہونا کیا مطلب ہے؟ مخدوم. یعنی سارے راوی جتنے بھی انہوں نے ایک دوسرے سے سنا ہو، ملاقات ان کی تھی. میں نے اپنے استاد نے استاد سے اس طرح سب سے سنا ہو، بیچ میں کوئی راوی منقطع نہ ہو. جی بنت ارشد، راویوں کا عادل ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ بنت ارشد. سر راویوں کا عادل ہونا اس کا مطلب ہوگا کہ تمام راوی متفق ہیں یا صحیح ہیں. امیر محمد. استاد محترم، عادل یعنی وہ سچے ہوں گے، صدوق ہوں گے، اور جھوٹے نہیں ہوں گے، جھوٹے نہیں ہوں گے. کذب نہیں ہوں گے. جی عابد صاحب آگے ہے کہ ضابط، ان کا ضابط ہونا، یہ ضابط سے کیا مراد ہے؟ محمد عابد. جی حضرت نہیں جان میں آ رہا ہے. ضابط ہونا. استاد محترم میں بتاؤں؟ نہیں، نوشین بہن بتائے. یہ ضابط سے کیا مراد ہے؟ حضرت ضابط سے مجھے تو اس پہ ضابط. جی حارث بتائے. حارث. حضرت یہ ضابط مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہا، پہلے 2 یہ نہیں جی پتہ. اچھا کوئی اور؟ جی جی انجینئر محمد ارشد صاحب، ضابط کا معنی کیا ہے؟ جی امیر محمد عباس ماریہ. ہاں جی میں بتاؤں حضرت؟ جی میں بتاؤں؟ جی ارشد بتائیں. جی رضوان میں صاحب بتا رہا ہوں. جی ضابط کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک راوی دوسرے راوی سے سن رہا ہے، اس کے زمانے میں کوئی ایسا وہ نہ ہو فساد کی اس کا جو ہے ملاقات نہ ہو، یا ایسا کچھ نہ ہو، ایسا ضبط ہو کہ سارے جو ہے تسلسل میں ہو، ملتے ہوئے ہو. جی امیر محمد صحیح فرما رہے ہیں. نہیں استاد محترم، اس طرح نہیں ہے. ضابط استاد محترم 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک ضابط یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پاس لکھا ہوا ہو، یعنی اس کو اپنے ضبط تحریر میں لایا ہو، تو وہ جو تحریر ہو وہ صحیح ہو، یعنی اس کے ضبط میں. دوسرا ضابط ہونے میں اس کا حافظہ بھی ٹھیک ہو، حافظہ کبھی ہو. جی حافظہ بھی کبھی ہو. جی ٹھیک. جی حافظہ بھی، اور اس کے پاس ضبط یعنی تحریر میں ہو، ضبط میں ہو. جی یہ ضابط ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. حارث سمجھ آ گئی ضابط کی؟ جی حضرت سمجھ آ گئی. اور یہ زمانے والا بھی ہوتا ہے نا جو رضوان بھائی نے بتایا ہے، اسی زمانے میں. وہ سند میں ہوتا ہے. ایک حافظہ ٹھیک ہو اور دوسرا اس نے جو بات لکھی ہو. پہلا ہے سند متصل ہو، پہلا ہے سند متصل ہو. دوسرا ہے عادل ہو، جھوٹا نہ ہو، سچا ہو.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تیسرا ہے کہ اس کا حافظہ مضبوط ہو. جی حضرت انہوں نے بتایا نا امیر بھائی نے کہ حافظہ ٹھیک ہو ضابط ہونے کا، اور دوسری بھی انہوں نے بتایا کہ دوسرا طریقہ ہاں دوسرا یہ کہ وہ لکھی ہوئی ہو اس کے پاس. اس کے پاس لکھی. ٹھیک ہے. اب یہ تین چیزیں اس کے پاس ہوں تو پھر یہ ہادہ حدیث سے اسناد کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلے آج یہیں تک اس کو یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. یہ بار بار آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ندا ندا آج ہم پڑھیں گے ندا. ٹھیک ہے جی. منادا 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 کدھر گیا منادا؟ یہ جی منادا. چوتھی مثال کس کی ہے؟ منادا کی ہے. یہ بہت اہم ہے جو آپ کو کام آنے والا ہے. منادا تعریف کے منادا وہ مفعول ہے جس کو حرف ندا کے ذریعے پکارا گیا ہو. حرف ندا ملفوظ ہو جیسے یا عبداللہ یعنی عبداللہ یعنی ادعو عبداللہ میں پکار عبداللہ. یا حرف ندا مقدر ہو جیسے یوسف عارض عن ھذا یہاں ہے یا یوسف. حرف ندا ادعو فعل کے مقام میں ہوتا ہے اور حرف ندا کی 5 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یا آیا حیا اے حمزہ مفتوحہ. اچھا یا دو باتیں بتائی ہیں. کیا باتیں بتائیں؟ دو باتیں امیر محمد. ایک تو بات یہ بتائیے کہ جی امیر محمد اگر بتائیں تو میں جلدی پڑھ گیا شاید آپ نے آپ بتائیں. ہاں میں جلدی پڑھ گیا. وہ بتا رہے ہیں کہ منادا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں منادا وہ مفعول ہے جس کو حرف ندا کے ذریعے پکارا گیا ہو. پہلی بات حرف ندا کے بعد جو اسم آئے گا وہ منادا ہوگا. ٹھیک ہے. حرف ندا کے ساتھ پکارا گیا. اب آگے بتاتے ہیں کہ حرف ندا لفظوں میں ہوگی یا مقدر ہوگی چھپا ہوا ہوگا. حرف ندا 2 قسم کے ہو سکتے ہیں. لفظوں میں جیسے یا عبداللہ. ٹھیک ہے. یا عبداللہ یعنی مانا کہ ادعو عبداللہ میں پکارتا ہوں عبداللہ کو. ٹھیک ہے. یا حرف ندا مقدر ہوگا چھپا ہوگا جیسے یوسف عارض عن ھذا تو یا ہے گا یا یوسف. یا حرف ندا جو ہے نا وہ مقدر ہے چھپا ہوا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ منادا وہ مفعول ہے منادا. ایک ہے حرف ندا اور ایک ہے منادا. جس کو پکارا جا رہا ہے وہ منادا ہے اور جس سے پکارا جائے وہ حرف ندا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے یا عبداللہ یا حرف ندا ہے، عبداللہ یہ کیا ہے؟ منادا ہے. یہ بتا رہے ہیں بس اتنی سی بات ہے کیونکہ یہ مفعول کی اقسام میں سے ہے. ٹھیک ہے. منادا وہ مفعول ہے یعنی مفعول کیوں ہے؟ یا بمعنی ہے ادعو عبداللہ میں پکارتا ہوں عبداللہ کو. جی عابد صاحب. ہاں یہ جو یوسف ہے یہ جو یا یہ ندا ہے ہاں یہاں یا چھپی ہوئی ہے اصل میں تو یا یوسف. یا یوسف ہاں یوسف بن کے منادا. ٹھیک جی ٹھیک ہو گیا. جی بالکل. آگے بتاتے ہیں کہ حروف ندا کتنے ہیں جی. یا حیا آئی 5 حروف ندا. ٹھیک ہے. کتنی چیزیں پڑھ لی؟ پہلے تعریف پڑھ لی، پھر حرف ندا پڑھ لیا، پھر آپ نے پڑھ لیا کہ یہ کتنے ہیں جی؟ 5 ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلا قاعدہ فائدہ اولا کبھی کبھی حرف ندا کو لفظوں سے حذف کر دیا جاتا ہے جبکہ کوئی قرینہ موجود ہے جیسے یوسف عارض عن ھذا اے یا یوسف. یا یوسف کے بعد میں آنے والے فعل امر حذف پر قرینہ ہے کہ یا یوسف عارض عن ھذا اے یوسف اس سے اعراض فرمائیے ذرا اس کو رہنے دیجئے. تو رہنے دیجئے تو یا ہوگا کہ یا یوسف اے یوسف اس کو رہنے دیجئے اس سے اعراض فرمائیے. اس لیے یہاں قرینہ موجود ہے. قرینہ موجود ہونے کی وجہ سے حرف ندا کو کیا گیا؟ حذف کیا گیا. ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آگے بتاتے ہیں کہ قاعدہ ثانیہ کا نقشہ یہ جو مواضع حذف الفعل وجوباً جوازاً. ٹھیک ہے. وجوباً سماعی. ٹھیک ہے. التحذیر ڈرانے کے لیے. الاشتغال ٹھیک ہے نا
مشغول ہونے کے لیے، اور المنادا یا زید یہاں ہے، ٹھیک ہے، فعل کو حذف کیا جا سکتا ہے اور یہاں جوازن کیا جا سکتا ہے. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، صرف آج آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ آپ نے یہ یاد کرنا ہے اس کی تعریف، حرف ندا، اور حرف ندا لفظاً ہوگا یا حرف ندا چھپا ہوا ہوگا، اور پھر حرف ندا کتنے ہیں؟ جو 5 ہیں. یہ آپ نے صرف اس کو پڑھا ہوا تو ہے، آپ نے صرف توجہ اس پہ دینی ہے. ٹھیک ہے جی. گردانے، جی گردانے کہاں تک پہنچے تھے نوشین بہن؟ جی جی حضرت، گردانے کہاں تک پہنچے تھے گردانے میں؟ جو ہے کروما یا کرمو، اس سے میں نے سنائی جی جی، اور لاسٹ ٹائم حاسبہ یا سبو سے شاید سنائی تھی، کچھ میں نے بھی ٹھیک، سنائی تھی، کچھ اور لوگوں نے بھی سنائی تھی. کارو میں یکمنو ہو گیا. اس کے بعد ہے اچھا یہاں تو یہ حاسب یحسب. جی جی اپنا ذوالفقار صاحب، حاسب یحسب، ذوالفقار صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا، حاسب جی حاسب یحسب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حاسب يحسب حسبا فهو حاسب، جی وحسب يحسب حسبا فهو. جی یہ سر حسبا حسبا مجھے شک پڑ رہا ہے. حسبا یا حسبا؟ حسبانا. حسبن حسبا حسبن حسبا حسب يحسب حسبا فهو حاسب، وحسب وحسب يحسب حسبا فهو محسب محسوب محسوب. فذاك. لم يحسب فذاك محسوب. لم يحسب لم يحسب لا 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 يحسب. الأمر من احسب لتحسب لا يحسب ليحسب، والنهي لا تحسب لا تحسب لا يحسب لا يحسب. والظرف منه محسب محسب عن محاسب ومحاسب، والأعلى منه محسب محسب عن محاسب ومحاسب، محسبة محسبة محاسب ومحاسبة، محساب محسابان محساب محسابان محاسب ومحاسب ومحاسبة. أفعل تفضيل المذكر منه أحسب أحسبان أحسبون أحاسب وأحاسب، والمؤنث منه وحاسبون. وأحاسب، والمؤنث منه حسبة حسبيان حسبيات حسبا وحسيبا. فعل تعجب منه ما أحسبه وأحسب به يا حسب يا حسبت. شاباش. جی کون اور کون سنائے گا؟ وحید ارشد، بنت ارشد. جی جی. جی سر میں سناتی ہوں. جی حسب یحسب حسبا فهو حاسب، وحسب یحسب حسبا فذاك محسوب. لم يحسب محسوبا لم يحسب لم يحسب لا يحسب لا يحسب لن يحسب ليحسب لن يحسب لن يحسب لا يحسبن لا يحسبن لا يحسبن لا يحسبن. الأمر منه احسب لتحسب ليحسب ليحسب، والنهي عنه لتحسب لتحسب لا يحسب لا يحسب. والظرف منه محسب محسبان محاسب ومحاسب. الآلات منه محسب محسبان محاسب محسب محسبان محاسب محسب محسبان محاسب ومحاسب محسبات محسباتان محاسب ومحاسبة محساب محسبان محاسب ومحاسب. أفعال تفضيل مذكر منه أحسب أحسبان أحسبون أحسب وأحسب. والمؤنث منه حسب حسبيان حسبيات حسب وحسيبة. پھر تعجب منه. پھر آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر تعجب منه ما أحسبه ما أحسب به وحسب یا حسبت. جی اپنا عمران صاحب اس کو بند کر دیں ریکارڈنگ. جی جی باقی نوشین بہن نے بھی سنایا. جی سنانے آپ نے. حسبہ یا سبو سے. جی جی حسبہ یا سبو حسبن فہو حاسبن وحسبہ یحسبو حسبن فذاک محسوب ما حسبہ ما حسبہ. لم یحسب لم یحسب لا یحسب لا یحسب لن یحسب لن یحسب لن یحسبن لا یحسبن لا یحسبن یحسبن. الامر منه احسب لتحسب لیحسب لیحسب، ونهی عنه لا تحسب لا تحسب لا یحسب لا یحسب. الظرف منه محسب محسبان محاسب
ومحیسبن والآلت منو الظرف انه محسبون، الظرف انه میم پر ظرف میں میم پر زبر ہے، محسبون مفعل کے وزن پہ، محسبن محسبانی محاسب محیسبن، والآلت منو محسبن محسبانی محاسب محیسبن، محسبتن محسبتانی محسبتانی محاسب محیسبتن، محسابن محسبانی محاسب